میں کبھی بھی اس شام کو نہیں بھول سکتا جب نہر کے کنارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا۔ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں وہاں کیسے پہنچا، مگر ہوش تو تب آیا جب وہاں کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ میں تو بوکھلا ہی گیا کہ ایسی جگہ پر لڑکی کی چیخیں کیوں سنائی دے رہی ہیں، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور میں یہاں اکیلا نکل آیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے چبھنے لگے۔ حالانکہ سردیوں کا موسم تھا اور اب شام تقریباً رات میں ڈھل رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے کے لیے جیسے ہی حرکت میں آیا تو ایک مرتبہ پھر لڑکی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، پلیز مجھے بچاؤ۔ یہ سب سن کر رک گیا کہ لگتا ہے واقعی کوئی لڑکی مشکل میں ہے۔ میں ہمت کر کے وہاں سے اسے ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک درخت کے نیچے ایک اسکوٹی نظر آئی جو زمین پر پڑی تھی، اور وہیں سے لڑکی کی ہلکی ہلکی چیخیں اور کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر وہاں گیا اور اسکوٹی کو سیدھا کیا اور اس لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں حمزہ ہوں۔ مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے رونا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہاں آئی تھی اور یہاں ہم نے اسکوٹی پر ریس شروع کر دی، مگر پھر ان کو شرارت سوجھی تو وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ نہیں ہیں یہاں تو میں نے ڈر کے مارے اسکوٹی کو تیز چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس درخت سے ٹکر ہو گئی اور میں نیچے گر گئی۔ اس لڑکی سے وہ پہلی ملاقات تھی جو ایک سنسان جگہ پر ہوئی، مگر اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہی لڑکی میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی۔ میرا نام حمزہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ابا ایک معمولی سے کلرک تھے اور ساری زندگی تھوڑی سی تنخواہ میں گزار دی، مگر اوپر کی کمائی کا سوچا تک نہیں۔ اماں کبھی کبھی حالات سے تنگ آ کر ابا کو کہہ دیتی کہ کچھ کمائی کا سوچو، مگر ابا ہمیشہ اماں کو ایمانداری کا درس دے کر چپ کروا دیتے۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھا جو زندہ بچ گیا، ورنہ مجھ سے پہلے اماں ابا کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے تھے جو چند دن زندہ رہ کر فوت ہوتے رہے، اور پھر 3-4 سال تک کوئی امید نہیں تھی کہ میں اس دنیا میں آ سکتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ میری اماں جب امید سے ہوئی تو اس وقت ان کی شادی کو 11 سال گزر چکے تھے، اور میں ان کی زندگی میں بہار بن کر آیا تھا۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ ہر وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی، اور ابا کا بھی یہی حال تھا۔ ابا مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب میں اسکول جانے لگا تو ابا نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنوں، مگر ان کے مالی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دلوائی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا ایڈمیشن میٹرک میں ہونا تھا تو ابا نے اپنی سائیکل بیچ کر میرا داخلہ کروایا تھا۔ اس کے بعد ابا نے اپنی جاب سے واپسی پر ایک دوست کی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تاکہ 4 پیسے وہاں سے مل جایا کریں گے تو میری فیس کا بندوبست ہوتا رہے گا۔ ابا صبح کو نوکری پر جاتے اور شام کو وہیں سے اپنے دوست کی دکان پر جا بیٹھتے۔ رات کے 10-11 بجے تک وہاں وقت دیتے اور پھر گھر آ کر کھانا کھاتے اور آرام کرتے تھے۔ ابا کی مدد کی خاطر اماں بھی سلائی کا کام کرنے لگی تھی، جبکہ ابا نے اماں کو کافی روکا، مگر اماں نے ابا سے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں اور میں اپنی مرضی سے ہی کرتی ہوں۔ پر ابا کے منع کرنے کی بہت اہم وجہ تھی، اور وہ یہ کہ اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی اور ابا نہیں چاہتے تھے کہ اماں کی نظر پر مزید اثر پڑتا۔ پر حالات ایسے تھے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ میں ان کو جب ایسے مشین کی طرح کام کرتے دیکھتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، مگر میں اس وقت مجبور تھا۔ اسی طرح وقت کا پہیہ چلتا رہا اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اماں ابا کی محنت کی کمائی کی مجھے بہت قدر تھی، اسی لیے میں پڑھائی پر بہت توجہ دیتا اور محنت کرتا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں انٹر میں تھا جب ایک قیامت مجھ پر ٹوٹی جس نے میری ماں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ابا ڈبل کام کی وجہ سے بہت بیمار اور کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور پھر ایک دن یہ کمزوری اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کو خون کی شدید کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے دل اور گردوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اور ابا ایک دن ہمیں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابا کا یوں چلے جانا میرے اور اماں کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھا، جس نے ہمیں یکدم بے آسرا کر دیا۔ ابا کا 2 مرلے کا مکان تھا جو ابا نے پہلے ہی میرے نام کر دیا تھا، اسی میں ہم رہتے تھے۔ اب اس 2 مرلے کے مکان میں صرف 2 لوگ ہی تھے جو زندگی کو گھس گھس کر گزار رہے تھے، کیونکہ ابا کے جاتے ہی ان کے دونوں کام بھی ختم ہو گئے تھے، جس سے کوئی آمدنی کا ذریعہ ہی نہ رہا۔ اماں کی سلائی مشین کی کھڑ کھڑ سے ہی گھر میں آواز تھی اور چولہا جل رہا تھا، مگر اماں کو دن رات سلائی کرتے ہوئے دیکھ کر میرا بھی دل جلتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ محنت مزدوری کر لوں، کوئی بھی کام کر لوں، مگر اماں اس بات پر بالکل بھی نہیں مانتی تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کاموں میں لگ جاؤں۔
میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ رونے لگ جاتی کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو کیا تجھے کالج سے ہٹا لیتا۔ میں اماں کی باتیں سن کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتار لیتا۔ پڑھنے میں دل لگانے کی کوشش کرتا مگر میرا دل لگتا تھا نہ ذہن کام کرتا تھا۔ ہر وقت فکر اور سوچوں نے میرے اندر بسیرا کر لیا تھا۔ ابا کی وفات کو جب 2 ماہ گزر گئی اور گھر میں آہستہ آہستہ سب راشن پانی ختم ہو گیا تو اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں اور اماں مشکل سے 2 وقت کھانا کھاتے تھے اور اماں کی دوائی لینے کے پیسے تو بچتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو شکر ہے گھر اپنا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن اماں مشین پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی کہ اچانک اماں کو چکر آنے لگے اور اس نے مجھے آواز دی۔ میں کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا، میرے انٹر کے امتحان تھے۔ اماں کی آواز سن کر جلدی سے اماں کے پاس گیا تو وہ چارپائی پر ایسے پڑی تھی جیسے اس میں جان نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے جلدی سے اماں کو ہلایا اور پانی لا کر پانی کے چھینٹے اماں کے منہ پر مارے۔ اماں کو ہوش آ گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اماں کو اسی وقت سرکاری اسپتال لے کر گیا مگر جتنی خواری کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں جو مرضی کہے، جس کے بھی واسطے دے، مگر اب میں کام کروں گا اور اگر اللہ نے چاہا تو اپنی تعلیم بھی جاری رکھوں گا۔ 4 گھنٹے اسپتال میں خوار ہونے کے بعد جب ہم گھر آئے تو کچن میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا مگر یہ رونے کا نہیں، ہمت کرنے کا وقت تھا۔ میں نے اماں کو بستر پر لٹایا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ مارکیٹ میں جا کر لیپ ٹاپ بیچا اور راشن کے ساتھ کچھ کھانے کو لیا۔ اماں کی دوائی لیں اور گھر جا کر اماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر دوا دی۔ اماں رو رہی تھی کہ مجھے اپنا لیپ ٹاپ بیچنا پڑ گیا، مگر میں اماں سے کہنے لگا کہ میں ابا کے بعد اب آپ کو نہیں کھو سکتا۔ یہ سن کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے اماں سے نوکری کی بات کی اور وعدہ کیا کہ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا۔ اماں نے جیسے تیسے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میں اسی وقت مارکیٹ نکل گیا اور کئی دکانوں پر بات کرنے کے بعد مجھے صبح سے شام تک کا کام ملا۔ محنت اور وقت بہت زیادہ تھا اس نوکری میں، مگر مجھے اس وقت اپنا گھر چلانا تھا۔ میں نے استاد سے بات کر لی کہ اپنی پڑھائی جاری رکھوں گا، جس کے لیے مجھے کسی دن چھٹی کرنی ہوگی یا آدھے دن بعد آؤں گا، تو وہ مان گئے۔ میری تنخواہ اتنی تو تھی کہ راشن اور بل دینے کے بعد کچھ پیسے ہاتھ میں رہ جائیں گے، جس سے کچھ دن ہی صحیح کھانا تو پکے گا۔ اس لیے میں یہ کام کرنے کو دل و جان سے راضی تھا۔ اگلے دن سے کام پر جانے لگا اور رات کو پڑھتا۔ جس دن پیپر ہوتا اس دن ہاف ڈے دکان پر لگاتا اور پیپر ختم ہونے کے بعد میں نے ٹیوشن کے لیے کام دیکھنا شروع کر دیا اور جلد ہی مجھے پرائمری کلاسوں کے بچوں کی ٹیوشن مل گئی۔ میں سارا دن دکان پر کام کرتا اور دکان سے چھٹی ہونے پر وہیں کپڑے بدلتا اور ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا۔ اب مجھے تسلی تھی کہ میری فیس کا بندوبست ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود میں نے 2 جگہ ٹیوشن دینا شروع کر دی اور رات کو 7-8 بجے گھر جاتا اور اماں کو صرف اچھی اچھی خبریں سناتا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ جب مجھے کام کرتے اور ٹیوشن پڑھاتے 1 ماہ گزر گیا تو مجھے پہلی تنخواہ اور فیس ملی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنی پہلی کمائی اماں کو دی تو وہ خوشی سے رونے لگ گئی۔ اب میں نے اماں کو کپڑے سینے سے روک دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں کی طبیعت مزید خراب ہو۔ دن گزرنے لگے اور جب تک میرا نیا داخلہ ہونا تھا میں نے فیس جمع کر لی۔ اب میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا تھا مگر میں نے بزنس کی تعلیم لینا شروع کی اور 2 سال گزرنے پر جب میں نے پہلی مرتبہ جاب کے لیے اپلائی کیا تو ایک چھوٹی سی کمپنی میں مجھے ملازمت مل گئی۔ یہ میری کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اماں کے انتقال کو بھی اب تو 1 سال پورا ہونے والا تھا۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ میری کامیابیوں کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، مگر مجھے وہ جینے کا ہنر دے گئے تھے۔ میں محنت کرنا اور اپنے زور بازو پہ آگے بڑھنا سیکھ چکا تھا، اور آج جب نہر کے کنارے سوچوں میں ڈوبا ہوا چلتا جا رہا تھا تو اس سنسان جگہ پر پہنچ گیا جہاں میری ملاقات نادیہ سے ہوئی تھی۔ نادیہ کی اسکوٹی کو وہیں لاک کر کے اپنے بائک پر نادیہ کو میں نے گھر تک کی لفٹ دی۔ اس دوران اس سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی، اور جب اس کے بنگلے کے سامنے میری بائک رکی تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس نے چائے کی پیشکش کی مگر میں نے جلدی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ اس نے مجھ سے موبائل نمبر لیا اور اپنا موبائل نمبر مجھے دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ آفس میں جاب کرتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو چکے تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ میں جاب چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے تجربہ اور پیسے دونوں چاہیے تھے۔ میں MBA کے 3رے سال میں تھا۔ میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے اور دل میں ماں باپ کا چہرہ نقش تھا۔ میں ایک دن آفس سے گھر آیا تو میرے نمبر پر نادیہ کی کال آئی۔ اس دن کے بعد سے بات چیت کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ روز مجھے کال کرتی، میرا حال احوال پوچھتی، میرے کھانے پینے کا پوچھتی۔ مجھے لگنے لگا کہ اب دنیا میں وہی ہے جسے میری تھوڑی بہت فکر ہے۔ وہ میری اچھی دوست بن گئی تھی۔ ہم میسیجز میں بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے اور کال تو روز رات کو لازمی ہوتی تھی۔ مجھے کافی ٹائم بعد کوئی ایسا دوست ملا تھا جس نے میری تنہائی کو بانٹ لیا تھا۔
और वो मेरे बारे में सब जानती थी। मैं भी उसे काफ़ी हद तक जान चुका था। हमारी बातचीत और दोस्ती को 2 माह गुजर गए थे। इस दौरान हम हफ्ता 2 हफ्ते बाद कहीं किसी पार्क या होटल में खाने या चाय पर मिल लेते। मगर एक दिन उसने मुझे अपने पापा का विजिटिंग कार्ड थमाया और कहने लगी कि पापा को ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है, तुम लाजमी पापा से बात करो। मैंने खामोशी से कार्ड पकड़ लिया तो वो समझ गई और जल्दी से बोली कि फ़िक्र मत करो, पापा को मैंने नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तसल्ली से जॉब के लिए अप्लाई करो। मुझे यकीन है तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। मैंने नादिया के दिए कार्ड पर लिखा एड्रेस देखा और अगले दिन ऑफिस जा पहुंचा। उसी दिन मुझे इंटरव्यू भी देना था। इसी तरह नादिया के पापा से मेरी पहली मुलाकात हुई और मेरी खुश नसीबी थी कि शहर की इतनी बड़ी कंपनी में मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई। नादिया के पापा मिस्टर बुरहान की बातों और अंदाज से मुझे यकीन हो गया कि नादिया ने सच कहा था कि उसके पापा मुझे नहीं जानते। इसीलिए मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मुझे मेरी काबिलियत पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी, और वो भी तब जब मेरा MBA मुकम्मल हुआ नहीं था। मैंने ऑफिस से निकलते ही नादिया को कॉल की और उसे आइसक्रीम खाने के लिए बुला लिया। अगले दिन से मेरा ऑफिस शुरू हो गया। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया और 15 दिन में ही बुरहान साहब मेरे काम से मुतासिर होने लगे। मैंने उनसे इजाज़त ले ली कि मुझे हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मैं अपने काम में हर्ज नहीं आने दूंगा। वो मान गए और मुझसे बहुत खुश थे कि ऐसे नौजवान आजकल नहीं मिलते जो ज़िंदगी में संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और महीने बाद ही मुझे ऑफिस की तरफ से नया फ्लैट और कार मिल गई। नादिया मेरी इस कामयाबी पर मुझसे ज़्यादा खुश हुई। उस दिन मुझे अम्मा और अब्बा बहुत याद आए। काश वो ज़िंदा होते तो देखते कि उनकी दुआएं और मेहनत कैसे रंग ला रही है। ऑफिस में जॉब भी चल रही थी और यूनिवर्सिटी का आखिरी साल भी शुरू हो गया था। एक दिन मुझे बुरहान साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सीट पर बैठने का इशारा किया और कहने लगे कि बरखुरदार, मुझे तो आज मालूम हुआ कि आप हमारी इकलौती बेटी नादिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने एक नज़र उनकी जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई नागवार तासुर नहीं था। मैंने उनसे कहा कि जी, नादिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बात पर बुरहान साहब ने कहा कि आप खुद भी बहुत अच्छे और काबिल इंसान हैं और आप जैसे मुखलिस दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। मैं थोड़ा हैरान सा बुरहान साहब की ऑफिस से बाहर आ गया। मुझे नादिया ने बताया था कि उसका कोई बहन भाई नहीं है और मम्मा का इंतकाल भी 2 साल पहले हो चुका है। इतने बड़े घर में वो और उसके पापा अकेले रहते थे। असल में बुरहान साहब की कपड़े की 2 फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन मैं कभी फैक्ट्री नहीं गया था क्योंकि मेरा काम ऑफिस तक महदूद था। बुरहान साहब को पता चला कि मैं उनकी बेटी का दोस्त हूँ। इसके बावजूद उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो पहले की तरह मुझसे काम की बात करते और कभी कभी गपशप लगा लेते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश था। एक रात मैं नादिया से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसने मुझे जो कहा वो मेरी सोच से बहुत आगे था। वो कहने लगी कि पापा तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से होनी चाहिए जो हमज़ा जैसा हो। मैं नादिया की बात सुन रहा था मगर जो उसने कहा उस पर मैं उछल पड़ा। वो कहने लगी कि मैंने पापा को कह दिया कि मेरी शादी हमज़ा से ही कर दें और पापा तैयार हो गए हैं। अब वो जल्द ही तुमसे बात करेंगे तो तुम इनकार मत करना। मैं नादिया की बातें सुन तो रहा था मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझ जैसे आम से लड़के से भला क्यों करेगा। मुझे लगा कि नादिया मजाक कर रही है, मगर कुछ दिन बाद ही उसकी बात सच साबित हुई। बुरहान साहब ने एक दिन ऑफिस के बाद मुझे अपने पास रोक लिया और कहा कि कहीं बाहर चाय पीने चलते हैं, फिर घर चले जाना। मैं उनके साथ चला गया। चाय के दौरान उन्होंने कहा कि हमज़ा, मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत और जहानत से बहुत मुतासिर हूँ, मगर इससे भी ज़्यादा मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी है। यकीनन तुम्हारे वालिदैन बहुत नेक सीरत इंसान होंगे। मैं उनकी बातें तवज्जो से सुनता रहा। जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के इस सफ़र में तुम नादिया का हाथ थाम लो ताकि मुझे ये फ़िक्र न रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि उससे शादी करने के लिए अमीर से अमीर तरीन लड़के मौजूद हैं, मगर वो सब सिर्फ मेरे बिज़नेस की वजह से नादिया से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यही फ़ैसला लिया है कि नादिया की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। मैं हैरान होकर बुरहान साहब की बातें सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था, ना उनके बिज़नेस से कोई मतलब था, बल्कि सच तो ये था कि मैं खुद नादिया को पसंद करता था। इसीलिए मैंने बुरहान साहब को इनकार नहीं किया और अपना सर झुका लिया। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद अंकल ने मेरी और नादिया की शादी तय कर दी और एक पार्टी में अनाउंस भी कर दिया। मैंने महसूस किया कि कई लोगों के चेहरे उतर गए थे।
میں سمجھ گیا کہ نادیہ سے شادی کے کئی لوگ خواہش مند تھے. یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ سب حقیقت تھی. اور سچ کہوں تو میں خواب میں بھی یہ سب نہیں سوچ سکتا تھا. پھر 2 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی. انکل نے نادیہ کو شادی کے تحفے میں ایک خوبصورت گھر دیا، جس میں شادی کے بعد ہم رہنے لگے، کیونکہ یہ نادیہ کی خواہش تھی. مگر اس سے زیادہ میں نے کچھ قبول نہیں کیا. انکل برہان نے اپنی اکلوتی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی تھی. اتنی دولت مند اور خوبصورت ہونے کے باوجود اس میں ذرا سا بھی غرور نہیں تھا. شادی کے بعد میں نادیہ کو اور اچھی طرح سے جان پایا. وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لیتی تھی. میں اور نادیہ بہت خوش تھے. شام کو روز میں نادیہ کو اس کے پاپا کے گھر لے جاتا، کیونکہ وہ اب بالکل اکیلے ہو گئے تھے. میں نے انکل برہان کو کئی مرتبہ کہا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ بیٹی کے گھر نہیں رہیں گے. میرے آفس کی وہی روٹین رہی. حالانکہ مجھے انکل نے کافی مرتبہ اپنی سیٹ اور ذمہ داریاں سنبھالنے کو کہا، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں ان سے معذرت کر دیتا. اور پھر ایک دن اچانک انکل برہان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کچھ دن وہ ہاسپٹل میں رہے. اس دوران انہوں نے مجھے آفس اور فیکٹریاں سنبھالنے کا کہا، مگر میں نے ان کو تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. میں دل سے ان کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے دل کے وال بند تھے، جس کا ذکر انہوں نے نادیہ سے بھی نہیں کیا تھا. کچھ دن وہ ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہے، مگر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. نادیہ تو کیا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا. نادیہ تو جیسے اپنے پاپا کے جانے پر ٹوٹ سی گئی تھی، اور مجھے بھی بہت دکھ تھا. مجھے میرے اماں ابا کی یاد آ گئی کہ وہ کیسے مجھ سے جدا ہو گئے تھے. انکل کے سوئم کے بعد میں نادیہ کو بیرون ملک لے گیا تاکہ اس کا دھیان بڑھ سکے، ورنہ وہ تو بالکل خاموش ہو گئی تھی. ہر وقت گم سم سی بیٹھی رہتی تھی یا روتی رہتی تھی. 15 دن بعد جب ہم واپس آئے تو آفس میں کام کرنے والے انکل کے پرانے ورکر نے مجھے کہا کہ اب آپ کو آفس اور فیکٹریوں کی مکمل ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ آپ ہی ہیں جو سنبھال سکتے ہیں، یا پھر یہ ذمہ داری نادیہ صاحبہ لیں گی. میں نے ان سے کہا کہ میں نادیہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. پھر جب میں گھر گیا تو میں نے نادیہ سے بات کی. وہ کہنے لگی کہ اسے بزنس کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اسی لیے یہ ذمہ داری تمہیں ہی سنبھالنی ہوگی. میں نے آفس سنبھال لیا اور 1 ہفتے بعد فیکٹری کا چکر لگایا تو وہاں کچھ بہت عجیب سا دیکھنے کو ملا. چونکہ یہ فیکٹری کپڑے کی تھی، اس لیے یہاں بہت کام تھا جو آسانی سے عورتیں بھی کر سکتی تھیں. مگر مجھے وہاں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا. وہاں ایک بڑے سے ہال میں بہت ساری خواتین کام کر رہی تھیں، مگر وہ سب کی سب بوڑھی خواتین تھیں. میں بہت حیران ہوا کہ میرے سسر نے بوڑھی خواتین کو کیوں کام پر رکھا ہوا تھا. میں کچھ دیر وہاں کھڑا ان خواتین کو دیکھتا رہا. وہ سب بڑے انہماک سے کام کر رہی تھیں. ان کی عمریں تقریباً 45 سے 65 سال تک کی ہوں گی، اور کچھ خواتین جو زیادہ عمر کی تھیں وہ ایک طرف کرسیوں پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں. ہال میں کچھ نعتیہ کلام ہلکی ہلکی آواز میں چل رہا تھا. میں چونکہ ایک طرف کھڑا تھا اسی لیے کسی نے مجھے نہیں دیکھا، مگر جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ میں وہاں کھڑا ہوں، وہ سب کی سب کام چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگ گئیں. جب میرے مینیجر نے ان کو بتایا کہ برہان صاحب کی جگہ اب میں ان کا داماد کام کروں گا، تو انہوں نے مجھے سلام کرنا شروع کر دیا. اور جو خواتین ایک طرف بیٹھی تھیں وہ میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دعائیں دینے لگ گئیں. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور مسکرا کر انہیں کام کرنے کا کہہ کر خود باہر چلا گیا. فیکٹری ایریا میں بنے آفس میں جا کر بیٹھا تو میں نے مینیجر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ مینیجر وہی پرانے ورکر تھے جو سالوں سے یہاں کام کر رہے تھے، اور ان کو میں نے مینیجر کی پوسٹ دی تھی، تو وہ سب کچھ جانتے تھے. جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے بے حد حیران کن تھا. وہ کہنے لگے کہ برہان صاحب ایک بیوہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے. ان کی ماں نے کپڑے سی کر ان کو پالا اور پڑھایا تھا. وہ زمانہ سستا اور اچھا تھا، اس لیے ان کو جلد ہی ایک کمپنی میں جاب مل گئی، اور جب تک ان کی ترقی ہوئی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے خوب محنت کی کہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے اپنا آبائی گھر بیچ کر کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور ایک چھوٹی فیکٹری کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے بے سہارا اور بیوہ خواتین کے لیے ایک اولڈ ایج ہوم بنوایا جہاں ہر اس عورت کو پناہ دی جو اکیلی تھی. اور فیکٹری کا یہ دھاگا کاٹنا اور کٹ پیس نکالنے والا ڈپارٹمنٹ ان خواتین کے حوالے کر دیا تاکہ وہ خود کو بوجھ اور بیکار نہ سمجھے. یہاں وہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں جو اپنی اولاد کو اکیلے پال رہی ہیں. میں یہ سب سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا، اور مجھے اب سمجھ آیا کہ انکل برہان کا دل اتنا نرم اور اچھا کیوں تھا. انہوں نے بھی میری طرح زمانے کے سرد و گرم دیکھے تھے، مگر انہوں نے مجھ سے کئی گنا زیادہ محنت کر کے یہ بزنس جمایا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب ان کے ہر کام کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھوں گا. میں نے مینیجر کے ساتھ اس اولڈ ایج ہوم کا وزٹ کیا
اور اپنے ساتھ نادیہ کو بھی لے گیا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اولڈ ایج ہوم کی ذمہ داری وہ نبھانا چاہتی ہے۔ میں نے خوشی خوشی اس سے یہ ذمہ داری سونپ دی۔ آج میں ایک کامیاب بزنس مین اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ انکل برہان کے بنائے اولڈ ایج ہوم اور تمام فلاحی کاموں کو اسی طرح نبھا رہا ہوں اور اپنی اولاد کی تربیت و پرورش بھی ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں جیسے میرے والدین نے میری کی اور جیسے انکل برہان تھے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے۔